رہی تھی تو حضرت نے اپنے چہرے پہ نقاب ڈال لی کہ کوئی مجھے پہچانے گا تو میرے ادب میں مجھے کہیں بٹھانے کی کوشش کرے گا۔ وہیں بیٹھ گئے جہاں لوگوں نے نالینیں اتاری تھی، اور دوسرے دن اپنے ایک چاہنے والے سے کہا کہ کل تم فلاں کے گھر مجلس میں تھے، میرے جد حسین کے مصائب پڑھے جا رہے تھے، تو تم نے مصائب کے درمیان ایسے سوچا تھا۔ حضرت نے بتایا کیا سوچا تھا؟ فرمایا ایسے نہیں سوچو، یہ ایسے نہیں ایسے ہے۔ کہا مولا آپ کہاں تھے؟ حضرت نے فرمایا ہم مجلس میں تھے۔ کہا مولا ہم نے آپ کو نہیں دیکھا۔ حضرت نے فرمایا اندھیرا ہو رہا تھا، لوگ رو رہے تھے، ہم وہیں بیٹھ گئے جہاں ہمیں جگہ ملی۔ جی کتنا سخت وقت دیکھا امام سجاد نے کہ کربلا کے واقعے کے بعد کوئی دن بغیر گریے کے نہیں گزرا۔ پانی سامنے آتا تھا تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، کھانا سامنے آتا تھا امام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، اور فرماتے تھے یہ وہی پانی ہے جس کو مانگنے کے لیے میرے بابا علی اصغر کو لے گئے تھے۔ کھانا سامنے آتا تھا، فرماتے تھے کہ بچوں کے چہرے کملا گئے تھے، بیویاں لاغر ہو گئی تھیں، میری پھوپھی زینب سے تو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی جا رہی تھی۔ یہ وہی کھانا ہے جو اہل بیت پر بند کر دیا گیا تھا۔ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ آپ کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ ساری زندگی امام سجاد نے گریہ کیا۔ شہاب الدین ابن زہری نے آ کر کہا مولا میرے بیٹے کی شادی ہے، اس میں شرکت فرمائیں۔ نہ جانے کیا جواب دیا امام سجاد نے، کیسے جواب دیا کہ وہ بغیر کچھ کہے الٹے پیر واپس چلے گئے۔ اور جب ان کی زوجہ نے پوچھا کہ کیا ہوا، آئیں گے زین العابدین ہمارے گھر شادی میں؟ فرمایا زین العابدین نے تو مجھ سے کہا ہے کہ کربلا کے بعد ہمارے لیے کوئی خوشی رہی، ہم کربلا کے بعد کسی شادی میں شریک نہیں ہوئے، اور ایسے کہا کہ مجھ سے پھر کچھ کہا نہیں گیا۔ تو جناب زینب کے پاس اس کی زوجہ گئی اور اس نے جا کے بیوی سے کہا کہ مولا سے آپ کہیں ہم شادی سے پہلے آپ کے بھائی حسین کی مجلس کریں گے۔ امام سجاد کو جب بتایا مولا ہمارے ہاں آ جائیے، ہم مجلس کا انعقاد پہلے کریں گے پھر شادی کریں گے۔ امام تیار ہو گئے، امام چلے گئے، انہوں نے ایک مسند پر امام کو بٹھایا، ایک اچھی جگہ پر بٹھایا، صحابہ کرام تابعین مجلس میں بیٹھے ہیں، ظاہراً فرزدق کا دور ہے، فرزدق نے مرثیہ پڑھا، اور جب گریہ ہونے لگا تو سب گردن جھکا کے رو رہے تھے، شہاب الدین بھی رو رہے تھے۔ مجلس مکمل ہوئی تو شہاب الدین کی پہلی نگاہ وہاں گئی جہاں امام بیٹھے تھے، مگر کیا دیکھا کہ امام اپنی جگہ پہ نہیں ہے۔ تو تعجب ہوا کہ امام کہاں چلے گئے، تو ڈھونڈنے کے لیے جب اٹھے تو کیا دیکھا صف نعال میں، امام صف نعال میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جا کر کہا مولا میں نے تو آپ کو وہاں بٹھایا تھا۔ فرمان لگے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تم نہیں دیکھ رہے، اس مجلس میں رسول اللہ آئے ہوئے ہیں، اس مجلس میں میرے جد دادا علی آئے ہوئے ہیں، فرشتوں کا نزول ہے حسین ابن علی کی مجلس ذکر مجلس حسین اور ذکر حسین ہے۔ تو بڑی قسمت ہے عزیزو، اتنی بڑی دولت، تو اس میں جتنا میں اپنی نیت کو خالص کر سکتا ہوں اتنا ہی میں اس مجلس سے نعمتیں لے کر جاؤں گا۔ شرط ہے کہ میری نیت خالص ہو، میں خلوص کے ساتھ مجلس میں آؤں، میں سوائے حسین کو چہرہ دکھانے کسی اور غرض سے نہ آیا ہوا ہوں، تو اس کا انعام ہی کچھ اور ہے۔ چلیے آج 14 محرم ہے، بیویاں کوفہ پہنچی ہیں، 15 محرم تک کوفے میں رہیں گی، 16 محرم کو یہ قافلہ کوفے سے جائے گا اور پہلی سفر کو شام پہنچے گا۔ میں نے تو کتنی جلدی آپ کو دن گنوا دیے کہ 16 محرم کو چلے گا کوفے سے شام کی طرف اور پہلی سفر کو پہنچے گا۔ یہ 15 دن کیسے چلے ہوں گے؟ رستے میں اونٹوں سے بچے گرتے رہے، مائیں مڑ مڑ کر اپنے بچوں کے لاشیں دیکھتی رہی۔ اللہ آپ کو جناب زینب کی زیارت کا شرف عطا کرے۔ میں ابھی 2 سال پہلے جب بیروت اتر کر
لبنان کے رستے سے شام گیا بیوی کی زیارت کو. پچھلے دنوں تو دمشق میں اترے تھے, تو بیروت کے رستے سے جب گئے تو بالابک کے رستے میں, بالابک رستے میں آتا ہے جہاں قافلہ بیویوں کا ٹھہرا تھا. وہاں ہم اس مسجد کی زیارت کو گئے کہ جہاں امام حسین کا سر رکھا ہوا تھا, جہاں اہل بیت ٹھہرے تھے. تو وہیں مجھے ایک خادم نے بتایا کہ یہاں مولا حسین کی 2 بیٹیوں کے مزار بھی ہیں. ہم ان کی زیارت کو بھی گئے. سنیں گے, ایک کی عمر 9 سال تھی, ایک کی عمر 14 سال تھی. میں نے وہاں موجود ایک لبنانی عالم سے پوچھا کہ کیا بتاتی ہے تاریخ کہ یہ بچیاں یہاں کیسے دفن ہوئی ہیں؟ تو رونے لگا, کہنے لگا ایک پر اونٹ نے پیر رکھ دیا تھا, یہ اونٹ سے گری تو ایک اور اونٹ نے پیر رکھ دیا, اور ایک بچی کو پتھر لگا, پیشانی سے خون بہا, یہ بچی یہیں رحلت کر گئی, اور ان دونوں بچیوں کو یہیں دفنا کے چلے گئے. میں کہوں گا کیا گزری ہوگی ان بچیوں کی ماں پر, ان بچیوں کی پھوپھی پر. رستے میں بچوں کے مزارات اور قبریں آ رہی ہوتی ہیں. اور بہرحال جناب زینب امام حسین کی سکینہ کو بچا کے شام تک لے آئیں. جسے شام کے زندان تک لے آئی تھی, وہ زندان سے واپس نہیں آئی. اجرکم اللہ, وہ آج بھی شام کے زندان میں سو رہی ہے. اور جب گئی تھی نا جناب زینب کربلا امام حسین کی قبر پر, تو ایسے جا رہی تھی کہ جیسے کوئی شرمندہ جا رہا ہو. اور قبر پہ جا کر اپنے آپ کو گرایا, اور پہلا جملہ یہ کہا, بھائی تمہاری امانت کھو کر آ گئی, تمہاری بچی کو شام میں کھو کر آ گئی. اجرکم اللہ. یہ قافلہ 11 محرم کو کربلا سے چلا تھا, اور 15 محرم تک کوفہ میں رہا ہے. یہ جب قافلہ کوفے سے چلا نا, تو کوفے, معاف کیجیے گا, کربلا سے کوفہ جب چلا تو کربلا اور کوفے کے درمیان جب یہ قافلہ تھا, تو حبیب ابن مظاہر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, ان کا بیٹا قاسم ابن حبیب, جو کربلا میں اپنے بابا کے ساتھ شہید نہیں ہوا, وہ اپنے 10 نوجوان دوستوں کے ہمراہ قافلے کے اندر آیا اور ڈھونڈنے لگا میرے بابا حبیب کا سر کہاں ہے. تو خولی کے ہاتھ میں نیزہ تھا, اور اس نیزے کی انی پہ حبیب کا سر تھا. تو خولی سے جا کر کہا یہ میرے بابا کا سر ہے, یہ مجھے دے دے, میں اسے دفنانا چاہتا ہوں. اس نے کہا مجھے شام کے دربار سے انعام ملے گا, میں تو شام تک پہنچاؤں گا. قاسم نے کہا جو انعام تجھے وہاں ملنا ہے میں دینے کو تیار ہوں, مگر اس نے پیسے لینے سے انکار کیا, اور یہ سر شام پہنچانے کی اس کی ذمہ داری گویا بنائی گئی تھی. لیکن قاسم ابن حبیب نے اس وقت وہاں سے چلے گئے جب یہ قافلہ ایک صحرا سے گزرنے لگا. تو قاسم ابن حبیب نے 10 نوجوان دوستوں کے ہمراہ قافلے پہ حملہ کیا, اور خولی سے سر چھین کر دور سے ہی اپنے دوستوں کو آواز لگا کے کہا کہ واپس چلو, میں نے بابا کا سر لے لیا ہے. جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کے سر کو کوئی ایسے لے جا نہیں سکتا. یہ آواز امام سجاد کے کانوں تک آئی. امام نے اپنی بیڑیاں سنبھالی, بابا کے سر کے قریب آئے. بابا یہ سچ کہتا ہے, جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کے سر کو ایسے نہیں لے جایا جا سکتا. آپ کا بیٹا پابند مشیت ہے, آپ کا بیٹا پابند الہیہ ہے, مرضی پروردگار کا پابند ہے. اللہ لعنت اللہ اللہ.